हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी क्या फैसला करेगी? मरकजी मजलिस आमला का अहम तरीन इजलास आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद में होगा। पीपल्स पार्टी का नून लीग की तजावीज सीईसी में रखने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज सियासी ताउन पर इत्तेफाक किया था। दोनों जमातों का आधी मुद्दत तक वजीर आजम लाने पर गौर। नदीम अफजल चंद कहते हैं नून लीग से जो हाथ मिलाएगा नुकसान उठाएगा। नून लीग के साथ बैठे तो पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी कुर्बानी और कीमत अदा करना होगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल वजीर आजम नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। ये भी हो सकता है हम नून लीग का वजीर आजम बनाएं और ऑपोजिशन में बैठें। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए फजलुर रहमान से ताउन मांग लिया। लीगी कायद के टेलीफोन के बाद JUI के सरबराह इस्लामाबाद पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। MQM ने साथ चलने के लिए आईनी तरमीम की शर्त रख दी। अमीनुल हक कहते हैं बैरिस्टर गौहर फोन करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। शहबाज शरीफ से 5 आजाद अरकान असम्बली की मुलाकात नून लीग में शामिल हो गए। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी, पंजाब असम्बली से इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मजारी और साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी शामिल। अता तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। लीगी उम्मीदवारों की तादाद 146 हो गई। आज 150 मुकम्मल कर लेंगे। कोई आजाद उम्मीदवार पार्टी के फैसले से इनहराफ नहीं करेगा। सख्त वक्त में पार्टी छोड़ने वाले मफाद परस्तों का अंजाम अवाम देख चुके। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का फैसला बानी PTI करेंगे। बाबर अवान ने हालिया इंतखाबात को मुल्क की तारीख का मुतनाज़े तरीन इलेक्शन करार दे दिया। कहा हमारी हुकूमत नहीं बनेगी तो कोई हुकूमत नहीं चलेगी। नवाज शरीफ वोट की बेइज्जती करके आपको टके की इज्जत नहीं मिलेगी। ये नवाज शरीफ के लिए पैनामा 2 है। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं जा सकेंगे। शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी। इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जीत पर मुखालिफिन को मुबारकबाद दी। IPP की चेयरमैनशिप के साथ सियासत भी छोड़ दी। जहांगीर तरीन ने कहा अवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूँ। इनफरादी तौर पर मुल्क को कौम की खिदमत करता रहूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जहांगीर तरीन को मुल्तान और होम ग्राउंड लोधरा में शिकस्त हुई। IPP के सदर अलीम खान का जहांगीर तरीन के ऐलान पर दुख का इजहार। कहा बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी। जहांगीर तरीन हमेशा IPP और हम सब के सरपरस्त आला रहेंगे। इंतखाबात में शिकस्त। सिराजुल हक ने पार्टी अमारात छोड़ दी। भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इंतखाबात में नाकामी को कबूल करके इस्तीफा देता हूं। सिराजुल हक का बयान। जमात इस्लामी ने शुरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। जमात इस्लामी के नए अमीर के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान के नाम तजवीज किए गए। नए अमीर के लिए इंतखाबी अमल 31 मार्च को मुकम्मल होगा। इंतखाबात शफाफ हुए, कौम को नताइज कबूल हैं। सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाले ही धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं। अगर धांधली की गई तो KP में इतनी नशिस्तें कैसे जीत गए जहां सबसे ज्यादा फोर्सेस तायुनात हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं हो सकता है कहीं बेकायदगी हुई हो, इसके लिए मुतालिका फोरम मौजूद है। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। NRK फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। साजिशी मफरूजों का जवाब देते देते लोग बूढ़े हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला पार्लियामान को करना है। खतरात के बावजूद भी इलेक्शन का इनेकाद बड़ी कामयाबी है। इत्तलात है कि कुछ अनासिर 9 मई जैसा वाकया करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ तो रद्द अमल 4 गुना आएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा हमारा मुल्क इस किस्म की हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
پرامن الیکشن کے باوجود چند عناصر کا دھاندلی کا شور، میں نہ مانوں کی تکرار، مبینہ دھاندلی کی آڑ میں پاک فوج کے خلاف منظم مہم شروع کر دی۔ الیکشن کے دوران دہشت گردی سے بچنے کے لیے موبائل فون سروس بند کی گئی۔ چند عناصر نے اسے دھاندلی سے جوڑ دیا۔ اگر دھاندلی ہوئی ہوتی تو پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں امیدوار کیسے کامیاب ہوئے؟ دھاندلی ہوئی ہوتی تو رانا ثنا، اسد، رفیق، جہانگیر ترین جیسے مضبوط امیدوار کیوں ہار گئے؟ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سلمان اکرم راجہ کو بھی شکست ہوئی، لیکن انہوں نے دھاندلی کا شور نہیں مچایا بلکہ قانونی راستہ اپنایا۔ سیاسی جماعتیں عوام الناس میں اشتعال پھیلانے کے بجائے شکایات کے لیے قانونی راہ اپنائیں۔ انتخابات تمام سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تھا تو اب عدم استحکام کی راہ کیوں؟ عام انتخابات کے لیے لاکھوں فوجی اہلکار ملک بھر میں سیکیورٹی پر مامور تھے۔ الیکشن کمیشن نے این اے 71 سیالکوٹ سے خواجہ آصف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا۔ ریحانہ ڈار کی درخواست پر آر او کو نوٹس جاری، سماعت 14 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے این اے 51 اور پی پی 6 کے حتمی نتائج روک دیے۔ راولپنڈی کے 4 قومی 2 صوبائی حلقوں کے نتائج روکنے کا حکم۔ این اے 52، 53، 56، 57، پی پی 6 اور 17 کے نتائج بھی روکنے کا حکم۔ این اے 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ لاہور ہائی کورٹ کی آر او کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ لاہور میں مریم نواز کے حلقے کے نتائج روکنے کی درخواست۔ ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آزاد امیدوار شہزاد فاروق کے وکیل نے کہا، ہم نے مہارانی مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا، اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے اعتراض کیا تو آفتاب باجوہ نے کہا، آپ کون ہیں درمیان میں بولنے والے؟ میں نے مہارانی کہا ہے، نوکرانی نہیں۔ وکلاء کی تلخ کلامی پر عدالت کا اظہار ناراضی، مقدمات متعلقہ فورم پر چیلنج کرنے کا حکم۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سندھ اسمبلی کی نشست چھوڑ دی۔ کہتے ہیں فارم 45 کے مطابق پی ایس 129 سے پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار سیف باری 31,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوا۔ یہ نشست ان کا حق ہے، ہمیں خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے۔ مجھے اس حلقے سے 30,464 اور ایم کیو ایم کو 6,000 ووٹ ملے تھے۔ کراچی کی تمام نتائج کالعدم قرار دے کر فارم 45 کے مطابق جاری کیے جائیں۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ 90 آزاد ارکان میں سے 30 نون لیگ اور باقی 30 کا بھاؤ لگ گیا۔ کچھ دن میں پی ٹی آئی کے پاس صرف 30 اچھے بچے رہ جائیں گے۔ سابق وزیر فیصل واڈا نے ایک اور پیش گوئی کر دی۔ پہلے سے خبر تھی یا ماہرانہ تجزیہ؟ فیصل واڈا نے 2022 سے جو پیش گوئی کی حرف بحرف درست نکلی۔ الیکشن 6 ماہ آگے گئے، فیصل واڈا نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے متعلق جو کہا سچ نکلا۔ نون لیگ الیکشن میں زیادہ سیٹیں نہ لے سکی۔ یہ بھی کہا الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ فیصل واڈا پارٹی سے الگ ہوئے تو کہا کیڑوں سے ہوشیار رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کی پیش گوئی بھی کی۔ نئے چیف جسٹس نے آتے ہی فیض آباد دھرنا کیس کھولا۔ سیاسی حلقے ہوں یا سوشل میڈیا، واڈا ڈاکٹرائن کی پیش گوئیوں کے چرچے۔ ہر نیوز چینل فیصل واڈا پیش گوئی کلپس بار بار چلانے پر مجبور۔ بشرا بی بی کی بنیگالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب کل سماعت کریں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے دن شدید مندی، 100 انڈیکس 62,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا۔ 1878 پوائنٹس کمی کے بعد 61,065 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نتائج میں انٹرمیڈیٹ سال اول کے طلباء کی اکثریت کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ کراچی میں 11ویں کے متنازع نتائج سے متعلق سندھ حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تیار، طلباء کو گریس مارکس دینے کی سفارش۔ رپورٹ کے مطابق اساتذہ کی جانب سے کاپیاں چیک کرنے میں سخت مارکنگ کی گئی، جہاں زیادہ نمبر دینے کی گنجائش موجود تھی وہاں کم نمبر دیے گئے۔ کئی کاپیاں ایسی تھی کہ طلباء کو اچھے گریڈ دیے جا سکتے تھے۔ ہم اپنے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں، جے آئی ایس ویب سائٹ لانچ کر دی، تمام مائن سے متعلق ڈیٹا دستیاب ہے۔ نگراں وزیر معدنیات سندھ میر خدا بخش مری کہتے ہیں، ہر چیز میڈیا کی آنکھوں کے سامنے ہوگی تو پھر کرپشن کا سوال نہیں۔ ویب سائٹ کے ذریعے شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں۔
کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 3 میں غیر قانونی پانی کی لائن ڈالنے پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مقتول عاصم کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق بلڈر نعمان اور دیگر پانی کی غیر قانونی لائن ڈال رہے تھے، منع کرنے پر ملزمان نے تشدد کیا اور فائرنگ کی۔ بلڈر اور اہل علاقہ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ کے پہاڑی علاقے سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق ایک شخص کی شناخت کرومائٹ کان کے مالک عاصم راحت زئی کے نام سے ہوئی، دوسرا ان کا ملازم تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے بد میں گاڑی پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ قبول خیل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، پولیس کے مطابق رات گئے تھرمل کیمروں میں مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی، بروقت کارروائی کر کے 10 سے 12 حملہ آوروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آدھے گھنٹے تک شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، تمام دہشت گرد فرار ہو گئے۔ نگراں وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں پنجاب پولیس کی بہادر سپوتوں پر ناز ہے، انہوں نے ایک اور تاریخ رقم کی۔ اسرائیل فورسز کے رفح پر حملے، مساجد اور گھروں کو نشانے پر رکھ لیا، 63 فلسطینی شہید۔ غزہ میں بھی اسرائیلی جارحیت، 100 شہید فلسطینیوں کی لاشیں ملی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 125 فلسطینی شہید اور 173 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 28,176 ہو گئی۔ 67,784 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں زخمی ہو چکے ہیں۔ پی ایس ایل 9 کی تیاریاں زور و شور سے جاری، کھلاڑی اپنی اپنی ٹیموں کو جوائن کر رہے ہیں۔ کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ فل سیمنز بھی کراچی پہنچ گئے۔ کھلاڑی دوسرے روز بھی پریکٹس کریں گے۔ ٹرافی کی رونمائی کل لاہور میں ہوگی۔ میگا ایونٹ کا آغاز 17 فروری سے لاہور سے ہوگا۔ پی ایس ایل سیزن 9 کے میچز کے ٹکٹس کی فروخت کا آغاز ہو گیا۔ شائقین کرکٹ کے لیے مختلف سینٹرز پر ٹکٹ دستیاب، آن لائن بکنگ کرانے والے فینز بھی ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ میگا ایونٹ کا آغاز 17 فروری سے لاہور میں ہوگا۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئنز لاہور اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور بھائی حاضر ہے راک سٹار علی ظفر HPL PSL سیزن 9 کے آفیشیل اینتھم سے محفل لوٹنے کو تیار۔ سوشل میڈیا پر ایک اور ٹیزر جاری کر دیا، ترانہ کھل کر کھیل جلد ریلیز کیا جائے گا۔